یعنی کیا لبرل اور سیکولر حلقے کیا لبرل اور سیکولر حلقے شخصی آزادی کے نام پر فحاشی اور معاشرتی بے راہ روی کے درمیان موجودہ فرق کو جان بوجھ کر نظر انداز کر رہے ہیں؟ کیا ایک اسلامی ریاست میں لبرلزم کے نام پر اوریانی دکھانے کی کوئی گنجائش ہو سکتی ہے؟ نمبر 3، کیا ریاست کو میڈیا اداروں، شوبز انڈسٹری اور عوامی تقریبات کے لیے کوئی ضابطہ اخلاق مرتب کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ہماری سوسائٹی کا جو لبرل اور سیکولر طبقہ ہے نا، وہ شخصی آزادی کے نام پہ نا سوسائٹی میں بے حیائی پھیلا رہا ہے. پاکستان کی میں خصوصی بات کر رہا ہوں. اب ہم کسی اور کنٹری جو ملک ہی اسلام کے لیے نہ بناؤ وہ جانے، ان کا ملک جانے. جب بھی پردے کی کہیں بات کی جاتی ہے فوراً کہ بھئی ہم آزاد ہیں، جس نے کرنا ہے وہ اپنی آنکھیں نیچے رکھے. یہ بات کسی اور دنیا میں بھی غلط ہے، اس لیے کہ پھر ٹھیک ہے بغیر چڈی کے گھومو، بغیر کپڑوں کے گھومو، جس نے نظر نیچے رکھنی ہوگی وہ اپنی آنکھیں نیچے رکھ لے گا. کوئی دلیل نہیں ہے. اور پاکستان میں تو یہ کسی بھی لحاظ سے دلیل بنتی نہیں ہے. ملک کی بیس ہی ہے کہ اسلام کے نام پہ بنا ہے. دیکھو دنیا میں 2 ہی بیسز ہوتی ہے ملکوں کی، یا تو قومیت. جرمنی میں گیا ہوں، ٹوٹلی جرمن زبان ہے، جرمنوں کے لیے ملک بنا لیا. فرینچ کے لیے الگ ملک بن گیا، ٹوٹلی فرینچ. ناروے والوں کی زبان بالکل ڈیفرنٹ ہے، سویڈن کی زبان بالکل ڈیفرنٹ ہے. یورپ کے جتنے کنٹریز ہیں وہ اسی بیس پہ بنے ہیں کہ قومیت کی بیس پہ، اور قوم کی ڈیفینیشن جس کی زبان ایک ہو، تو انہوں نے الگ الگ ملک بنا لیے. حالانکہ یہ کوئی بیس بنتی نہیں ہے. انسان تو سب ایک جیسے ہیں نا، نظریاتی بیس پہ ہونا چاہیے. پاکستان قومیت کی بیس پہ نہیں بنا کہ یہ پٹھانوں کا ملک ہوگا یا پنجابیوں کا ہوگا یا مہاجروں کا ہوگا یا فلانا کو. یہ بنا ہے بھائی اسلام میں مسلم لوگوں کو اسلامی قوانین چاہیے. جو بھی مسلم سوسائٹی ہے، ہم اسلامی احکام پر عمل تو امریکہ میں بھی کر سکتے ہیں، جاپان میں بھی کر سکتے ہیں، انڈیا میں بھی کر سکتے ہیں، جہاں چاہیں کر سکتے ہیں. ہمیں قانون لا اسلامی چاہیے کہ اسلام کے خلاف جن چیزوں کے اظہار کی اسلام اجازت نہیں دیتا ان پر عمل نہیں ہو سکتا. آپ انڈور جو کچھ کرے، اسلام عورت کو بے پردہ ہونے کی اجازت نہیں دیتا. گھر کے اندر جو کچھ کرے اسلام کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. وہ آپ جانو اللہ جانے. کسی کی ٹوہ میں گھسنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے کہ کون اپنے گھر میں کیا کر رہا ہے. باہر جب آپ آؤ گے تو آپ کو اسلام کے کسی حکم کو کھلے ڈلے توڑنے کی اجازت نہیں ہے، وہ حکم جس کا اثر دوسرے پہ پڑ رہا ہو. اب عورت جب بے پردہ ہوتی ہے تو اس کا اثر سوسائٹی پہ پڑتا ہے. تو یہ دلیل جو آج کل بہت زیادہ ہمارے جو لبرل طبقہ دے رہا ہے کہ بھائی ہماری مرضی، ہم جیسے چاہیں کپڑے پہنے، آپ کون ہوتے ہو ٹوکنے والے؟ بھائی یہ پاکستان میں نہیں چل سکتی یہ دلیل. تو دوسری بات یہ کہ عورت کو خود پتا ہے کہ عورت کے بے لباس ہونے سے مردوں کی ہوس بڑھتی ہے. اگر اتنی آزادی ہے نا تو چرسیوں کو بھی اجازت دو کہ چرس لے کے گھومیں. وہ ہیروئنچیوں کو اجازت دو ہیروئن لے کے گھومیں. کیوں نہیں گھومنے دیا جاتا؟ لوگ خریدیں گے. اب کوئی چرسی کا ہے بھائی، جو خریدے گا اپنی مرضی سے خریدے گا نا، آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ خود پیے گا نا، خود بیمار ہوگا نا. تو جو آدمی بیمار ہونا چاہتا ہے آپ کیوں روک رہے ہو؟ گورنمنٹ یہ کہتی ہے بھائی جب آپ چرس لے کے گھومیں گے تو لوگوں کی اٹریکشن اس کی طرف ہوگی، بہت سے لوگ خریدیں گے، بیمار ہوں گے. تو ہم کیوں ایسی چیز کا سبب سوسائٹی میں پھیلائیں جو لوگوں کو بیمار کرنے کا ذریعہ بنے؟ ٹھرک بھی ایک بیماری ہے. مردوں کا جنسی طور پہ بے لگام ہونا یہ بہت بڑی بیماری ہے. اس سے سوسائٹی میں ریپ کے واقعات بڑھتے ہیں. جو مرد ان عورتوں کو دیکھتے ہیں ان کی توجہ اپنی بیویوں کی طرف کم ہوتی ہے، اسکینڈل بنتے ہیں. تو اس لیے سوسائٹی میں عورت کو بے پردہ ہونے کی اجازت نہیں ہے. یہ تو لبرل سوسائٹی میں بھی نہیں ہونی چاہیے. وہ لوگ تو انہوں نے تو تباہ کر دی اپنی سوسائٹی. یہ تو عقل کے بھی خلاف ہے، کیونکہ عورت بے پردہ گھومے گی تو مرد خراب ہوں گے. اس سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے نہ ہو خراب. تو چرس کی بھی اجازت دو، نہ پیے لوگ چرس. آپ اپنے بچے کو چرسیوں کے ساتھ بیٹھنے سے منع کرتے ہو، حالانکہ یقین نہیں ہے کہ آپ کا بچہ چرس خریدے گا، چرس پیے گا. خطرہ ہوتا ہے. تو اسلام نے ان تمام کاموں سے روک دیا ہے جن سے سوسائٹی کے خراب ہونے کا خطرہ ہو. جبھی شراب کھلے عام نہیں بیچی جا سکتی کیونکہ خطرہ ہے کہ مسلمان نہ پینا شروع کر دیں. غیر مسلم خرید بھی سکتے ہیں، بیچ بھی سکتے ہیں. انڈور بند کمرے میں خریدیں، بند کمرے میں بیچیں، غیر مسلموں کو بیچیں، غیر مسلم پیئیں. اسلام میں اجازت نہیں ہے کہ مسلم یہ کام کرے. بند کمرے میں کر رہا ہے اور نشے کی حالت ختم ہونے کے بعد باہر نکلتا ہے تو وہ اس کا ہیڈک ہے. اندر گھس کے کسی کو اجازت نہیں ہے کہ اندر کون کیا کر رہا ہے، انڈور کون اپنے گھر میں کون کیا کر رہا ہے. باہر نشے میں کوئی مسلم ملے گا تو اسلام کیا کہتا ہے؟ پکڑ کے 80 کوڑے مارو. جب تک مسلمانوں کی اسلامی حکومتیں مضبوط تھی، کسی کو نشے میں دیکھ لیا جاتا تھا تو کتنے کوڑے لگتے تھے؟ 80 کوڑے. تو ہاں نشے میں نہیں ہے تو پھر یہ نہیں ہے گھر جا کے اس کا فریج چیک کریں گے اندر کیا کیا رکھا ہوا ہے اس نے. تو اس لیے جو آج کل لبرل انٹیاں دلیل دے رہی ہیں ہم جو مرضی پہنے، تم اپنی نظروں کو نیچے رکھو، تم یہ کرو، تم وہ کرو. بھائی صاحب تم عورتیں، تم جیسی عورتیں ان مردوں کی ان کا گھر خراب کر رہی ہیں جو تمہاری جیسی نہیں ہے، جو پاک دامن ہے، اپنے شوہروں کے ساتھ محبت کا زندگی گزار رہی ہیں. تمہیں دیکھ دیکھ کے شوہر جنسی درندے بنتے ہیں، بیویاں ان کو بری لگتی ہیں. یہ تو ایک نقصان ہے سوسائٹی میں. اور دوسرا جو نقصان ہے جو زنا پھیلے گا، زنا تو اسلام میں، اور زنا کے نتیجے میں جو ولد الزنا بغیر باپ کے بچے یہ پیدا ہوں گے. یہ سارے دیکھ لو نا باہر ملکوں میں تو باپ اور بغیر باپ کا فرق ہی ختم ہو گیا. تو اس کی پہلی سیڑھی یہی ہے کہ بے پردہ ہونا. تو اس لیے مرد کو بھی حکم ہے کہ نظر کی حفاظت کرے، عورت کو بھی حکم ہے کہ وہ گھر سے باہر اگر نکلے تو پردے کے ساتھ نکلے. تو یہ دلیل بالکل درست نہیں ہے.